بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا اور خصوصاً ہمارے کچھ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، بار بار یہ سوال آتا رہتا ہے کہ آخرکار اس ملک کے اندر ہم لوگ مظلوم ہونے کے باوجود، نہتے اور بے قصور ہونے کے باوجود ہمیں ظلم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں یہ سزائیں دی جا رہی ہے؟ اور دنوں رات آئے دن ہمارے اوپر نئے نئے قانون کے ذریعے سے ہمیں کیوں کسا جا رہا ہے؟ آخر کب تک ہم اس کو برداشت کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پورے ملکی پیمانے پر ہم سب بیدار ہو جائیں اور دو ہاتھ کر لیں اور مقابلے کے لیے قدموں کو آگے بڑھائیں؟ جیسی ہی قربانی دینے کی ضرورت ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ حضرات ناظرین، یقیناً بڑا بہترین جذبہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کو عملی شکل دینا، یعنی اس جذبے کو مکمل کرنا، مقابلے کے لیے سب مل کر آگے بڑھنا کس حد تک صحیح ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ فریق مخالف، سامنے والی ایک بہت بڑی جماعت، یہ اگر ہمارے پر سوار ہو جائیں تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ چلیے ہم اپنے طور سے اس کا حل، اس کا ایک سولوشن تلاش کرنے کے بجائے جو کتاب ہدایت ہے یعنی قرآن کریم، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت نمبر 4، سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر ہے 77 یعنی 77۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکو اور نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو؟ سبحان اللہ، قربان جائیے اس قادر مطلق خدائے وحدہ لا شریک لہ پر۔ کیا بہترین نصیحت، کیا شاندار ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں 3 قسم کی خوبیاں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یہ جذبہ اس کو ایک عملی شکل نہیں دے سکتے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ یعنی ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھو۔ صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی یعنی سردی کا موسم ہے، خوب ٹھنڈی لگ رہی ہے اور بدن کے اوپر لحاف ہے، گرم چادر میں لپٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے۔ طبیعت تو چاہتی ہے کہ اور تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنیں اور فوراً اپنی چادر کو بدن سے ہٹائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں، نفس کے خلاف ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ کیسی ہی تکلیفیں اور مصیبتیں ہمارے سامنے آ جائے، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو۔ اور تیسری خوبی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ صرف زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، بلکہ اس کے راستے میں جب بھی جس موقع میں ہو، خوب مال کو خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر نہ ہو، اس وقت تک ہم اور آپ نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم جان کی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرات ناظرین، یقیناً ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے سمجھداروں کے طبقے میں یہ جذبہ ضرور ہے، لیکن اس جذبے کو عملی شکل دینے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ 3 باتیں ہیں، کیا 1 2 3 اس کو گنوائیں اور اپنے سینے پر جھانک کر دیکھیں کیا یہ خوبی میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تینوں چیزیں مکمل طریقے سے ہمارے اندر آ جائے گی، پھر سمجھ لو کہ وہ صلاحیت ہمارے اندر آئی ہے، جو جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے، اس کو ہم عملی شکل دے سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی اس ہدایت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے جذبات کی تکمیل کی، مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔